الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وأصحابه أجمعين أما بعد رمضان المبارک کے اس ماہ مبارک میں اس امت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 خصوصی انعامات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت پر 5 خصوصی انعامات فرمائے گئے ہیں رمضان المبارک میں، جو اس سے پہلے کسی بھی امت پر یہ انعامات نہیں کیے گئے۔ نمبر 1، اللہ رب العزت نے ان 5 انعامات میں سے ایک انعام یہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے جو رمضان المبارک کے اس ماہ مبارک میں روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ جو روزے دار کی منہ کی بو ہے، جو روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کے منہ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو اللہ کو یہ بدبو اور یہ منہ کی باس اور یہ بو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ گویا کہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اللہ کا جو بندہ روزہ رکھتا ہے، تو اللہ کو اس روزہ رکھنے کی اور اس روزے دار کے منہ کی جو با ہے، جو بو ہے، جو باس ہے، جو بدبو ہے، جو خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے، تو اللہ کے یہاں اس کی قیمت مشک سے زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے دوسری خصوصیت جو اس امت پر کی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ روزے دار کے لیے اللہ کی مخلوق مچھلیاں دعائے مغفرت کرتی ہے، اور روزہ افطار کرنے تک یہ مچھلیاں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ گویا کہ وہ بے سمجھ اور بے عقل مخلوق جو دریا میں رہتی ہے مچھلیاں، اس روزے دار کے لیے وہ مچھلیاں دعائے مغفرت کرتی ہے۔ تیسرا انعام اور تیسری خصوصیات اس امت کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں سرکش شیاطین کو بند کر دیتا ہے۔ شیاطین کو بند کر کے اللہ تعالیٰ اس امت پر یہ انعام کرتا ہے کہ جو شیاطین دوسرے خیالات اور گناہوں کی طرف آمادہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت شیاطین کو ان کو بند کر دیتا ہے تاکہ انسان گناہوں کی طرف نہ جائے اور انسان نیک اعمال کرے۔ اسی طریقے سے چوتھا انعام اللہ رب العزت والجلال نے اس ماہ مبارک میں جو اپنی اس امت پر، رسول اکرم کی اس امت پر اور اپنے خاص بندوں پر یہ کیا ہے کہ اللہ تعالی اس ماہ مبارک کے اندر روزانہ اللہ جنت کو سجاتا ہے، آراستہ اور پیراستہ کرتا ہے، خوبصورت اور مزین کرتا ہے روزے دار بندوں کے لیے۔ پہلا انعام یعنی اللہ روزے دار کی منہ کی جو بدبو ہے اس کو مشک سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ دوسری چیز مچھلیاں دریا کی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ تیسری چیز شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، اور چوتھی چیز یعنی جنت کو آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے اور خوبصورت اور مزین کیا جاتا ہے۔
اور 5ویں نمبر کا جو انعام اللہ رب العزت والجلال نے اس امت پر کیا ہے وہ انعام یہ ہے کہ اللہ رمضان کے آخری رات میں ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ شب مغفرت اور شب قدر ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات آپ کو معلوم ہے کہ جب کسی کے یہاں کوئی مزدوری کیا کرتا ہے اور وہ مزدوری کرتا ہے تو جس کے یہاں مزدوری کی جاتی ہے اس کا انعام مزدوری کے بعد دیا جاتا ہے، اس کا پیسہ مزدوری کے بعد دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت والجلال بھی اپنے بندوں کو اس آخری رات میں انعام دیتا ہے، ان کی مزدوری دیتا ہے۔ گویا کہ یہ پورا مہینہ جو اللہ رب العزت والجلال نے ماہ مبارک اور رمضان المبارک کے نام سے موسوم کیا ہے اور اس کو بابرکت اور باعزت اور محترم بنایا ہے، جو اللہ کا بندہ اس ماہ مبارک کے اندر نیک اعمال کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، صدقات اور خیرات کا اہتمام کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت والجلال آخری دن اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اس کو انعام دیتا ہے اور اس کو مزدوری دیتا ہے۔ گویا کہ اس ماہ مبارک کے اندر اس امت پر جو خاص انعام اللہ نے کیا ہے جو پہلی امتوں پر نہیں کیا گیا، ایک تو اللہ کو روزے دار کی جو منہ کی بدبو ہے، جو منہ کی بو ہے، وہ مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسرے نمبر پر مچھلیاں دریا کی وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، اور تیسرے نمبر پر جنت کو آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے اور شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، اور آخری رمضان کی آخری رات میں اللہ ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ گویا کہ یہ مہینہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کی قدر کریں، روزوں کا اہتمام کریں، نفلوں کا اہتمام کریں، نیک اعمال کریں، تاکہ یہ جو انعامات اللہ نے اس امت پر خاص طور پر فرمائے ہیں تو ہر بندہ، ہر مومن، ہر ایمان والا، ہر مسلمان ان انعامات کا حقدار بنے۔ اور جیسا کہ شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے تو انسان اپنے صحیح اعمال کرے اور برے اعمال سے بچے۔ اب اگر رمضان میں کوئی برا عمل کرتا ہے تو وہ شیطان نہیں کراتا، گویا کہ انسان کا نفس کراتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کرنے کی اور صحیح اعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔